9 ماہ تک خلا میں پھنسے رہنے کے بعد ناسا کے 2 خلاباز واپس زمین پر پہنچ گئے۔ ناسا کے کمرشل کریو پروگرام کے مینیجر اسٹیو اسپیچ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ دونوں خلاباز ٹھیک ہیں۔ ان خلابازوں کی واپسی سے ایک ایسا مشن اختتام کو پہنچا جو بنیادی طور پر صرف 8 دن کے لیے تھا، لیکن واپسی پر 9 ماہ لگ گئے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے 2 خلاباز 61 سالہ بیری ولمور اور 58 سالہ سنیتا ولیمز گزشتہ سال 5 جون 2024 کو صرف 8 روز کے تجرباتی مشن سٹار لائنر پر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ تاہم لانچ کے بعد پیش آنے والے تکنیکی مسائل کی وجہ سے اس کیپسول کو خلابازوں کو واپس لانے کے لیے محفوظ تصور نہیں کیا جا رہا تھا۔ ناسا کے اسپیس آپریشنز مشن کے ڈائریکٹریٹ سے منسلک جویل مونتالبانو نے کہا کہ خلابازوں کا واپس گھر آنا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے خلابازوں کو واپس لانے پر اسپیس ایکس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دونوں خلابازوں کو اسپیس ایکس کے کیپسول کے ذریعے زمین پر واپس لایا گیا اور واپسی کا یہ سفر 17 گھنٹوں پر محیط تھا۔ دونوں خلاباز طبی معائنے کے بعد ہی اپنے گھر واپس جا سکے اور اپنے گھر والوں سے ان کی ملاقات ہو سکی۔ سنیتا اور ولمور خلا میں اپنی خیریت کے بارے میں سب کو آگاہ رکھنے کے لیے ویڈیو کالز کا سہارا تو لے رہے تھے، مگر ان دونوں کی صحت کے بارے میں سب کو تشویش لاحق رہی۔ طویل عرصے تک مائکرو گریویٹی یا وزن میں کمی اور خلا میں تابکاری کی بلند سطح صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ بیری اور سنیتا بوئنگ کے سٹار لائنر کے ذریعے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر گئے تھے۔ یہ اپنی طرز کی ایک تجرباتی فلائٹ تھی جس میں پہلی مرتبہ انسانوں کو بھیجا گیا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ ایک سے زیادہ بار استعمال کرنے پر اس راکٹ نما طیارے کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ بوئنگ اور اسپیس ایکس دونوں سے ناسا نے اپنے خلابازوں کے لیے تجارتی خلائی پروازیں فراہم کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے تھے۔ بوئنگ کی مالیت 4.2 ارب امریکی ڈالر تھی، جبکہ اسپیس ایکس کو 2.6 ارب ڈالر ملے تھے۔ واضح رہے کہ اس کمپنی کی بنیاد ارب پتی ایلون مسک نے رکھی تھی۔ اسپیس ایکس نے اب تک ناسا کے لیے 9 پروازیں خلا میں بھیجی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ تجارتی مشن بھی بھیجے ہیں، لیکن یہ بوئنگ کی عملے کے ساتھ مشن پر جانے کی پہلی کوشش تھی۔ بوئنگ اور ناسا کے انجینئروں نے سٹار لائنر کرافٹ کے ساتھ پیش آنے والے تکنیکی مسائل کو سمجھنے کی کوشش میں مہینوں گزارے۔ وہ خلا میں اور زمین پر دونوں جگہ ٹیسٹ اور ڈیٹا اکٹھا کرتے رہے۔ ان کا مقصد مسائل کو جڑ سے ختم کرنے اور سٹار لائنر پر خلابازوں کو حفاظت کے ساتھ گھر واپس لانے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ گزشتہ برس اگست میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے کہا تھا کہ بوئنگ ناسا کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ خلائی جہاز میں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خلائی پرواز ایک پرخطر مشن ہے کیونکہ اس کے سب سے محفوظ اور معمول کے مطابق سفر بھی اپنی آزمائشی پرواز میں فطرتاً نہ تو محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی معمولی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS پر جانے والے دونوں خلابازوں کے قیام کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اسپیس ایکس کے خلائی جہاز واپس آ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور مشن کی، وہ دھماکہ جس نے 3 خلابازوں کو زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر دور دھکیل دیا۔ 11 اپریل 1970 کو امریکی خلائی ادارے ناسا نے 3 خلاباز چاند پر بھیجے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو یہ ناسا کا انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا تیسرا کامیاب مشن ہوتا۔ اپولو 11 کے ذریعے امریکہ نے مئی 1969 میں نیل آرمسٹرانگ اور دیگر کو چاند پر کامیابی سے اتارا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا انسان بردار قمری مشن تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سال میں ناسا نے لگاتار 2 بار عملے کو کامیابی سے لینڈ کرایا تھا، مگر اپولو 11 کے بعد قمری مشن کے حوالے سے عوام کا جوش و خروش کم ہونے لگا تھا۔ لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ خلائی تحقیق کی جگہ پیسے غربت کے خاتمے پر اور تعلیم پر لگانے چاہیے۔ اپولو 13 مشن کو براہ راست نشر بھی نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ اسے دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن 13 اپریل کو سب کچھ بدل گیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جو لوگ مشن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اور اپولو 13 کے خلابازوں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اس دستے میں 3 کمانڈر بھی تھے، چیمبر لوول، لونر ماڈیول پائلٹ
فریڈ ہائس اور کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان جیک سویگٹ۔ اس مشن میں چاند تک پہنچنے میں 3 دن لگنا تھے۔ مشن کے تیسرے دن 13 اپریل کو اپولو 13 نے زمین سے 3,21,869 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ خلائی جہاز براہ راست نشریات کے لیے کیمروں سے لیس تھا۔ کمانڈر لوول کی اہلیہ لانچ کو دیکھنے کے لیے ناسا کے دفتر میں گئیں۔ فریڈ ہائس نے بعد میں کہا کہ یہ ایک بڑے دھماکے کی آواز تھی، یہ دن کا اختتام تھا، ہم سونے ہی والے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ 9:08 پر لوول آکسیجن ٹینک چیک کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ جیمز لوول نے بتایا کہ 2 آکسیجن ٹینک تھے جن میں سے ایک پھٹ گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ ملبہ خلا میں تیزی سے اڑ رہا تھا، اس سے دوسرے ٹینک کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ خلائی جہاز کو اور کیا نقصان پہنچا ہے، صرف ایک آکسیجن ٹینک رہ گیا تھا جسے نقصان پہنچنے کی وجہ سے آکسیجن خارج ہو رہی تھی، اس لیے خلائی جہاز کا چاند تک پہنچنا یا زمین پر واپس آنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ جہاز کئی کلومیٹر آگے بڑھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی جہاز اپنا راستہ کھو بیٹھا اور زمین سے اتنا دور چلا گیا کہ خلا بازوں کے زمین سے اس فاصلے نے نیا ریکارڈ بنا دیا جو آج بھی قائم ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آکسیجن کم تھی اور اس کے ختم ہونے سے پہلے تینوں خلا بازوں کو زمین پر واپس لانا تھا۔ اپولو کے کمانڈر اور سروس ماڈیول کا نام اوڈیسی تھا جبکہ قمری ماڈیول کا نام ایکویریس تھا۔ اب بھی یہ طے ہونا تھا کہ خلائی جہاز کو حفاظت کیسے اور کس طرح راستے سے زمین پر لایا جائے۔ ایسا کرنے کا سب سے یقینی طریقہ یہ تھا کہ خلائی جہاز کا رخ زمین کی طرف تبدیل کیا جائے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اوڈیسی سروس ماڈیول کا مین انجن چلانا پڑنا تھا جسے دھماکے کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا انجن ٹھیک ہے یا خراب۔ طیارے میں ایندھن کم تھا کیونکہ اس کا ایندھن وہی آکسیجن تھی۔ زمین تک پہنچنے کا دوسرا راستہ کچھ طویل تھا، چاند کے گرد گھوم کے زمین کی طرف مڑنا۔ اس کے لیے انجن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے لیے 4 سے 5 دن لگ سکتے تھے۔ یہ بھی خطرناک تھا کیونکہ جہاز میں 3 افراد کے لیے پانی اور آکسیجن ناکافی تھے۔ ناسا کے فلائٹ ڈائریکٹر نے اسی لمحے راستے کا انتخاب کیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ نسبتاً محفوظ تھا لیکن اس میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز تھے۔ قمری ماڈیول کو تقریباً 20 گھنٹے تک صرف 2 خلابازوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اب تینوں خلابازوں کے 4 سے 5 دن تک ماڈیول میں رہنے کی امید تھی۔ قمری ماڈیول کے انجن کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ انجن کو شروع کرنے کے لیے ایندھن بھی جلایا جانا تھا۔ خلابازوں سے کہا گیا کہ وہ توانائی کے تحفظ اور سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ضروری آلات بشمول ہیٹر بند کر دیں کیونکہ بجلی کی بچت زیادہ ضروری تھی، لیکن قمری ماڈیول میں سردی سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں تھی۔ یوں خلابازوں کا بحفاظت زمین کے مدار میں داخل ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ کیبن میں درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا اور کچھ کھانا خراب ہونے لگا۔ عملے نے پانی کا استعمال کم کر دیا کیونکہ قمری ماڈیول کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ زمین پر واپسی کے دوران عملہ دوبارہ سروس ماڈیول میں داخل ہوا اور انجن کو شروع کیا۔ جب انجن شروع ہوتا ہے تو اسے برن کہتے ہیں۔ یہ پہلی بار ایک نئی سمت میں جانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس کی مدد سے وہ چاند کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب وہ زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر دور تھے۔ یہ جہاز اب 153 گھنٹے بعد زمین پر واپس پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد خلابازوں کے پاس صرف 1 گھنٹے کی اضافی خوراک، پانی اور آکسیجن باقی رہ جاتے۔ مزید یہ کہ یہ فاصلہ بھی بہت خطرناک تھا۔ ناسا کی ارتھ ٹیم کے مطابق خلابازوں کو دوسری بار انجن برن کرنے کا کہا گیا۔ کیا قمری ماڈیول کے لحاظ سے کسی اور کے انجن کو جلانا مناسب ہوگا؟ مشن کنٹرول انجینئرز نے اس کا تعین کرنے کے لیے کچھ حساب کتاب کیا۔ دوسری بار جب انجن جل گیا تو یہ اعداد درست تھے، جس کی وجہ سے پرواز کا وقت 153 گھنٹے سے کم ہو کر 143 گھنٹے کر دیا گیا۔ خلابازوں کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار تھی۔ اس جہاز میں آکسیجن ٹینک کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹانے کے لیے لیتھیم ہائیڈروکسی کے کنستر تھے۔ لیتھیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا ایک کین اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے لیتھیم کاربونیٹ بناتا ہے۔ لیتھیم ہائیڈروکسی کا ایک کنستر صرف 2 خلابازوں کے لیے 2 روز کے لیے کافی سمجھا
جاتا تھا۔ یہاں 3 لوگ تھے اور انہیں 4 دن گزارنے تھے۔ کمانڈ ماڈیول میں کچھ ڈبے تھے جس کے فلٹر چکور جبکہ قمری ماڈیول کے فلٹر گول تھے۔ محققین کے پاس اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے صرف 24 گھنٹے تھے۔ خلابازوں نے زمین پر موجود عملے کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے آگاہ کیا۔ اس میں پلاسٹک کے تھیلے اور موٹے کاغذ شامل تھے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کم کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک تجویز کے ساتھ مقامی طور پر دستیاب مواد سے نئے آلات بنائے جا رہے تھے۔ کمانڈر لوئل نے اپنی کتاب لوئسٹ مون میں کہا، نئی ڈیوائس مکمل نہ ہونے کے باوجود کام کر گئی۔ خلابازوں کو ایک دن میں 200 ملی لیٹر سے زیادہ پانی نہ پینے کی ہدایت کی گئی تھی، کیونکہ اگر وہ زیادہ پانی پی کر پیشاب کرتے ہیں تو بڑے ہوئے وزن سے جہاز کی سمت بدل سکتی تھی، اس لیے انہیں پانی کم پینا پڑا۔ ان تینوں نے مجموعی طور پر 14 کلو وزن کم کیا تھا۔ ہائیز ایک انفیکشن سے متاثر ہوئے۔ 4 دن بعد جب اپولو 13 زمین کے مدار میں تھا تو اس وقت خلابازوں کو احساس ہوا کہ انہیں دوبارہ انجن برن کرنا ہوگا۔ انہوں نے خلائی جہاز سے نکلنے والی بھاپ کو محسوس نہیں کیا، جس کی وجہ سے طیارے کی سمت بھٹک گئی۔ کمانڈر لوئل نے تیسری بار قمری ماڈیول لانچ کیا اور خلائی جہاز دوبارہ راستے پر آ گیا۔ اس طرح لوئر ماڈیول کا انجن، جسے صرف ایک بار برن کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، خوش قسمتی سے 3 بار کامیابی سے چلایا گیا۔ اب خلائی جہاز زمین کی فضا میں داخل ہونے والا تھا۔ پوری دنیا کی نظریں ٹی وی چینل پر جمی ہوئی تھیں۔ جب خلائی جہاز زمین کی فضا میں داخل ہوگا تو کیا وہ گرمی کی شدت کو برداشت کر سکے گا؟ کیا اندر موجود خلاباز زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایسے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ جیسے ہی کمانڈ ماڈیول زمین کی فضا میں داخل ہوا، اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ رابطہ ختم ہونا عام بات ہے۔ ہوا کے آئین چارج شدہ ایٹم آواز کی لہروں کو روکتے ہیں، اس لیے زمین پر موجود ناسا کے اہلکاروں اور خلا میں موجود خلابازوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ عام طور پر یہ رابطہ 2 یا 3 منٹ تک بند رہتا۔ 3 منٹ گزر چکے تھے لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 منٹ کے بعد 10 سیکنڈ گزر گئے، 30 سیکنڈ گزر گئے، 60 سیکنڈ گزر گئے۔ 4 منٹ کے بعد جہاز سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور لوگ ٹی وی اسکرینوں پر سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سانس بند کیے ہوئے تھے۔ ہر لمحہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑایا جا رہا تھا۔ کوئی بھی واقعی نہیں جانتا تھا کہ خلابازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آخر کار 4 منٹ اور 27 سیکنڈ کے بعد تالیوں اور جوش و خروش کا ایک دور شروع ہوا۔ اپولو 13 کا پیراشوٹ ٹی وی پر صاف نظر آ رہا تھا۔ خلابازوں کے واپس آنے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے کہا، میں اس مشن کو کامیاب قرار دیتا ہوں۔ خلائی تحقیق شروع سے ہی ایک پرخطر کام رہا ہے۔ ٹی وی پر دیکھنے والے سامعین نے آخر کار سکھ کا سانس لیا جب تینوں خلاباز زندہ بچ گئے اور پیراشوٹ آہستہ سے بحر الکاہل میں گرا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے 1961 میں دنیا سے ایک وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 دہائی میں چاند پر انسان بھیجیں گے۔ کینیڈی کی تقریر نے ناسا کے انسانی خلائی مشن کے لیے رہنمائی فراہم کی اور یہ ہدف 20 جولائی 1969 کو اس وقت پورا ہوا جب کمانڈر نیل آرمسٹرانگ اپولو 11 کے قمری ماڈیول سے چاند پر اترے تھے۔ مشن کا بنیادی مقصد نہ صرف چاند کی سطح کو تلاش کرنا تھا اور اس کا مطالعہ کرنا تھا، بلکہ قمری ماحول میں کام کرنے کے لیے انسانی صلاحیتوں کو تیار کرنا تھا۔ اپولو 13 کا مقصد فرامورو کے علاقے میں اترنا تھا، مگر دھماکے کی وجہ سے یہ چاند پر لینڈ نہیں کر سکا، لہٰذا اپولو 14 کو فرامورو پر لینڈ کرنے کا کام سونپا گیا۔